السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ہوں فخر یاد گوندل۔ پاکستان میں بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور حالات جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن میں ایک سب سے پہلے تو ایک لطیفہ کہہ لیں وہ سنانا چاہ رہا تھا کہ جنگل میں الیکشن ہوا تھا، جنگل کا الیکشن ہوا اور اس میں انہوں نے منتخب کرنا تھا، بادشاہ بنانا تھا ایک کو، تو سب اپنی اپنی جگہ پہ آ گئے، انہوں نے کہا جی مجھے بنائے مجھے بنائے۔ باندر آ گیا، باندر نے کہا نہیں جی چھوڑیں سب کو، مجھے بنائے۔ سب نے سوچا چلو اس باندر کو بنا دیتے ہیں، انہوں نے باندر کو جو ہے بادشاہ بنا دیا۔ کچھ دن گزرے، 2 4 دن، جنگل میں آگ لگ گئی۔ وہ کوئی سارے اپنی اپنی کوششوں میں لگ گئے آگ بجھانے میں۔ وہ باندر کبھی اس ٹہنی سے چھلانگ لگائے اس ٹہنی پہ چلا جائے، اس ٹہنی سے چھلانگ لگائے اس ٹہنی پہ چلا جائے، اس ٹہنی سے چھلانگ لگائے اس ٹہنی پہ چلا جائے۔ وہ آدھے سے زیادہ جنگل جو ہے وہ جل گیا۔ تو جب کچھ حالات بہتر ہوئے، سب اکٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ادھر آئیں، ذرا بات سنیں ہماری۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو بادشاہ بنایا تھا، آپ کا حق بنتا تھا اس کی حفاظت کرنا، جب آگ لگی تھی تو آپ کیا کر رہے تھے؟ تو آگے سے باندر نے کہا ہو سکے یار ساریاں چھڈو، میریاں اڑیاں جانیاں نہیں تو ویکھیاں۔ اداروں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ جو باندر آپ بٹھانا چاہ رہے ہیں نا، ان کی آنی جانی ہم نے دیکھی ہوئی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، اور اس پاکستانی عوام کو اب کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے ووٹ لیا مسلم لیگ نون کے خلاف، پیپلز پارٹی کو جو مینڈیٹ ملا وہ ملا مسلم لیگ نون کے خلاف، اور اب جس وجہ سے بھی وہ مسلم لیگ نون کو وزیر اعظم کا ووٹ دینے جا رہے ہیں، تو وہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں، اور سب سے زیادہ نقصان اس میں ان کا اپنا ہوگا، کیونکہ یہ عوام اب اس عوام کو ہر بات کی سمجھ بھی آ چکی ہے۔ یہ تو آپ کو اس الیکشن میں پتہ چل ہی گیا ہوگا، کیونکہ آپ نے اتنی خوف، اتنی دہشت، انٹرنیٹ بند کر دیا، سب کچھ کیا، اتنی دہشت پھیلا رکھی تھی۔ آپ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا، انٹرنیٹ بند کیا کہ لوگ جو شہروں میں نکلیں گے، دیہاتوں میں دیکھ کے لوگ باہر نہ نکل آئیں، ووٹ کاسٹ نہ کریں، ہم اس کو مینیج کر سکیں۔ لیکن 8 تاریخ کو ایسے عوام کا سیلاب نکلا، ایسے عوام کا سیلاب نکلا کہ انہوں نے ہر چیز، آپ کے سارے پلان جو بنا رکھے تھے آپ نے، وہ سارے دبڑ کر دیے، اور سب سارا پروگرام واڑ کے رکھ دیا۔ اور اس بندے کو جو کہتا تھا اللہ الحق ہے، 8 فروری کو رات کو ایک الگ ہی مول ہوگا، وہ بندہ تھا عمران احمد خان نیازی، اور اس پاکستانی عوام نے دیکھا کہ واقعی 8 فروری کو شام کے وقت، رات کے وقت ایک الگ ہی ماحول تھا۔ ایک کئی جگہ پہ صف ماتم بچھا ہوا تھا، کئی جگہ پہ لوگ باہر کی ٹکٹیں کروا کے بھاگ رہے تھے۔ پھر یکدم الیکشن کمیشن جاگا اور اس نے بندروں کو پکڑا، سب کو واپس بلایا، اور وہ کہتے تھے ہم ہار گئے ہیں، وہ کہتے نہیں آپ تم واپس آؤ بندرو، ہم تمہیں بادشاہ بنائیں گے، ہم تمہیں جتائیں گے۔ تو ان بندروں کو انہوں نے جتایا بھی، نوٹیفیکیشن بھی جاری کیے، اور گھر میں بیٹھ کے فارم 47 بنائے جا رہے ہیں، نوٹیفیکیشن کیے جا رہے ہیں۔ فارم 45 کے تحت یہ صرف 17 سیٹیں ان کی ہیں، اس سے اوپر جو بھی سیٹیں دی گئی ہیں وہ ساری چھین کے دی جا رہی ہیں، اور یہ ایک پاکستانی عوام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ یہ اس پاکستان کی یوتھ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اس پاکستان کی عوام کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور یقین مانے یہ عوام بھی آپ میں سے ہے، بالکل ہار نہیں مانے گی، نہ یہ یوتھ آپ ہار مانے گی، بالکل مایوس نہیں ہوں گے۔ اور میرا بھی پیغام ہے یوتھ کو، مایوس نہیں ہونا، مایوسی گناہ ہے، اللہ الحق ہے، جیت حق کی ہوگی، سچ کی ہوگی اور پاکستان کی ہوگی۔ جب تک کپتان ہمارا ڈٹا ہوا ہے، ایک ایسا بندہ جو ایشیا میں اگر کہوں کہ پورے ایشیا میں کوئی ایسا بندہ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، اتنی بڑی طاقت بن کے ابھرا ہے کہ امر ہو گیا یہ بندہ، اس بندے نے اپنا کام کر دی ہے۔ میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں، یقین کریں کہ آئندہ آنے والے الیکشن جو ہیں وہ کوئی جلسے، کوئی ووٹ مانگنے کی ضرورت لوگوں کو نہیں پڑے گی، لوگ ووٹ دیا کریں گے لیڈرشپ پہ،
جلسوں میں بھی آئیں گے، کھائیں پیئیں گے بھی، موج بھی کریں گے، لیکن ووٹ لیڈرشپ کو دیں گے۔ جو ان کا مائنڈ بن جائے گا وہ ادھر دیں گے، حق اور سچ کو دیں گے، انصاف کو دیں گے، تحریک کو دیں گے۔ اور میں اداروں کو کہوں گا کہ خدا کے لیے اس ملک کا سوچیں، اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا سپونگلے جو ہیں، یہ آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ اس ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اس عوام کے ساتھ کھڑے ہوں جو جس سے آپ کی دوریاں بڑھ گئی ہیں، آپ اس دوریوں کو مزید نہ بڑھائیں، ان کو دوریوں کو کم کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے مینڈیٹ کے ساتھ کھڑے ہوں، جس کو مینڈیٹ دیا گیا ہے اس کو حکومت بنانے دی جائے۔ اور چیف جسٹس پاکستان آپ کو ہر چیز نظر آتی ہے۔ آج شوکت بسرا وہاں پہ قرآن پاک لے کے پہنچا ہوا تھا، وہ آپ سے بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو وہ قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے یہ کہہ رہا تھا کہ میں الیکشن جیتا ہوں، اور اعجاز اللہ کو، ضیاء اللہ کے بیٹے کو سیٹ جتوائی گئی ہے فارم 47 پہ۔ فارم 45 کے تحت الیکشن میں جیتا ہوں، قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے حلف دے رہا تھا، اور آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کے لگائے ہوئے آروز، آپ کے جیلی آروز، انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ آپ نے کیا کیا نہیں کیا۔ آپ نے ایک پارٹی کا نشان واپس لیا، آپ نے ایک پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی۔ اور چیف جسٹس صاحب، آپ کو کیا کب نظر آئے گا کہ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے؟ آپ کو بہت برے لفظوں میں یاد کیا جائے گا۔ اور دبنگ جج جو ہیں، جو دبنگ فیصلے کر رہے ہیں، دبنگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ جج آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، کسی پارٹی کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ اہ، سندھ کے چیف جسٹس آج انہوں نے نظام کے منہ پہ تماچا مارا ہے اور بتایا ہے کہ یہ کون سے الیکشن ہے کہ جو فارم 47 گھروں میں بیٹھ کے بنائے جا رہے ہیں، سارے نوٹیفیکیشن روک دیے گئے ہیں۔ جسٹس بابر ستار کل ڈی سی کو انہوں نے چاروں آئی جیز کو کہا تھا کہ گرفتار کر کے کڑیاں لگا کے ادھر پیش کرو میرے سامنے۔ آج سویپر صفائی کرنے والے جب جاتے ہیں، ان کے بعد اگر کوئی عدالت کے اندر پہلا بندہ گیا تو وہ ڈی سی اسلام آباد تھا، جا کے کھڑا ہوا تھا، معافی مانگی، چیف جسٹس بابر ستار نے مسترد کی، پھر کہا کہ مجھے آپ کی عدالت پہ اعتماد نہیں ہے، وہ بھی مسترد کی۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نوٹس جاری کر رہا ہوں، اس کا جواب دو، اور اس اگلے ویک میں تمہارا کیس اختتام پذیر کروں گا، اور ایک ایسی مجھے امید ہے کہ ایک ایسا فیصلہ آئے گا کہ تاریخ میں لکھا جائے گا فیصلہ۔ اور آہستہ آہستہ جو بیوروکریٹس کے ضمیر جاگ گئے، یہ جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کے بچے انہیں کہتے ہیں خدا کے لیے کچھ پاکستان کا سوچو، کتنا کھاؤ گے، کس کے لیے کما رہے ہو، ہمیں یہ حرام کا پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں یہ عزت ایسی گھٹیا، یہ عزت نہیں چاہیے ہمیں۔ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو، پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہو، اس لیے ان کے ضمیر جاگ رہے ہیں، اس لیے یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ اور ابھی بہت سے لوگ ہیں جو سامنے آئیں گے، جو پریس کانفرنسز کریں گے، جو بتائیں گے کہ کیا ہوا اور کیا کیا گیا۔ اور نئی ایڈوائزری کے مطابق میڈیا کو بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن پہ بات نہیں کرنی، فارم 45 پہ بات نہیں کرنی۔ چودھری غلام حسین کو آف ایئر کیا گیا ہے، عارف حمید بھٹی ان کو آف ایئر کیا گیا ہے، لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے۔ یوتھ کو کہوں گا جیسے ڈٹے تھے ڈٹے رہو، یہ مایوس ہونے کا نہیں، یہ لڑنے کا وقت ہے، یہ کھڑے ہونے کا وقت ہے، اس کے لیے جو پورے پاکستان کے لیے کھڑا ہے۔ اور پیپلز پارٹی کو کہوں گا کہ آپ نے الیکشن مسلم لیگ نون کے خلاف لڑا، اور ہر جلسے میں کہا کہ دو ہی پارٹیاں ہیں جو الیکشن لڑ رہی ہیں، ایک مسلم لیگ نون اور ایک پیپلز پارٹی، اور ان چوروں کو ووٹ نہیں دیں۔ اگر آج آپ ان کو ووٹ دیں گے اور اس ووٹ سے یہ وزیر اعظم بنیں گے تو اس عوام میں آپ کو بھی آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں آپ کو یہ ویڈیو سنبھال کے رکھیے گا، اور نہ ہی عوام آپ کو اپنے بیچ میں آنے دے گی۔ پاکستان زندہ باد۔